یہودیوں کو تورات کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ان کلمات کو اور ان احکامات کو بھی ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے، اور جو ان کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جو حکم ان کو اچھا لگتا اور جس پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے آسان ہوتا وہ اس کو بیان کرتے اور اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے اور مروڑتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر بھی وہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں حضرہ سرائی کرتے، گستاخیاں کرتے، جیسے کہ وہ لفظ راعنا کو اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز باطل کو اور بغض والے انداز کو بھی اسی طرح بیان کیا جس طرح انہوں نے یہ عمل کیا، تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہودیوں سے کبھی بھی خیر کی امید نہ رکھی جائے۔ یہ اندر سے اسلام کے بارے میں بغض اور اناد کے ساتھ بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور کبھی سے کبھی بھی اہل اسلام ان سے خیر خواہی کی توقع نہ رکھیں۔ جس طرح ان کا یہ انداز تھا، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے اور حضور علیہ السلام کوئی حکم ارشاد فرماتے تو صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کی عدم توجہ ہو جاتی یا کسی کی سماعت میں کوئی فرق ہوتا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے بارے میں ذرا رعایت فرمائیے، یعنی جو حکم آپ نے ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ بیان فرما دیجئے، اور کسی سننے والے کو کوئی سننے میں کوئی کسر ہو گئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ بیان فرما دیجئے، آسان لفظوں میں بیان فرما دیجئے۔ تو یہ انداز ادب اور احترام کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہوتا، لیکن یہ بدبخت جو منافقین اور دیگر اس وقت کے جو یہودی تھے وہ اس بات کو لفظ راعنا کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے رعینا کا لفظ بول کر حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے، رعینا کا مطلب رعی کہتے ہیں بکریاں چروانے والے کو، تو یہ اس انداز میں کہتے کہ دیکھیں جو لفظ مسلمان بولتے ہیں وہی لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو انداز تھا اور جو بغض تھا اس کو اسی انداز کے اندر بیان فرمایا کہتے تو راعنا ہے لیکن لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے اور اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو پھر وہ لفظ بولنے سے ہی منع فرما دیا جس کے اندر گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ تھا۔ حکم نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا ہے ایمان والو، آج کے بعد جب بھی تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بولنا ہے اور ان کو پکارنا ہے تو لفظ راعنا نہیں کہنا، بلکہ یوں کہنا ہے وانظرنا، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہماری حالت ذات پر نظر رحمت فرمائیے۔ تو یہ حکم کسی وجہ سے آیا تھا کہ یہ بدبخت وہی لفظ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ بولتے تھے اسی لفظ کو ٹیڑھا کر کے وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر طعنا کرتے ہوئے وہ لفظ بولتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور پھر خود ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز نصیحانہ اور انداز بیان کتنا دلکش اور کتنا پیارا اور کتنا نرمی والا کہ وہ اس قدر گستاخی پر اترے اور لفظ اس طرح کے بولے اور دین کے بارے میں طعن کریں، تو رب ذوالجلال فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، کاش کہ وہ یوں کہتے
ہم نے سنا اور وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری کر لی. وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ آپ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے تو اللہ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اللہ رب ذوالجلال اب یہ انداز جو ہے وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کہ آپ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگر انداز یہودی بھی اپنا لینا تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو. تو اگر یہود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر اپنے لفظ بدل دے تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو جو امتی نبی پاک علیہ السلام کے ہوں جنہوں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہو پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کریں گے تو اللہ ان کو کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اور وَأَقْوَمَ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ان کے ایمان کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتا. لیکن انہوں نے جب یہ کام کیا تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی. وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ تو کافروں پر لعنت کرنا مطلقاً جن کا کفر واضح ہو بالکل اللہ رب ذوالجلال کی سنت الہیہ ہے. اور اللہ رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں پر واضح طور پر لعنت بھیجنا اور ان پر جو ہے وہ ایسے ان کی مذمت میں لفظ بولنا اللہ رب ذوالجلال کو پسند ہے. جب وہ یہ انداز اپنائیں کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں تو وہ اس بدبختی سے باز نہ آئیں تو مسلمان ان پر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے لعنت کرنے میں کیوں باز آئے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کرتے اور دشمنوں کی مذمت کرتے نا تو حضور علیہ السلام ان کو پسند فرماتے. اور ایک موقع پر جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلام پڑھ رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے اور دشمنوں کی مذمت بیان کر رہے تھے تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے حرم کعبہ ہے اور حرم کعبہ کے اندر تم اشعار پڑھ رہے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا عمر کو چھوڑ دو آج ان کے شیر جو ہے وہ دشمنوں کے اوپر تیروں کی طرح لگ رہے ہیں اور ان کا حق ہی یہی ہے کہ آج دشمنوں کو اسی انداز کے اندر جو ہے وہ جواب دیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے اس انداز کو پسند فرمایا کہ جس انداز میں حضور کے دشمنوں کی مذمت کی جائے اور جو ہے وہ ان کے لیے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا جائے جن سے ان کی مذمت کھل کر واضح ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بدباطن اور بدبخت لوگ ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی. یہاں مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر لکھا کہ کسی شخص پر لعنت کرنا شخصی لعنت درست نہیں ہے. شخصی لعنت یہ کہ کسی شخص کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا سوائے اس شخص کے کہ جس کا کفر کے اوپر موت جو ہے وہ ثابت ہو قطعی طور پر اس کی موت جو ہے وہ کفر پر ثابت ہو تو اس پر شخصی لعنت بھی کرنا جائز ہے. جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو ہے وہ کھلے کافر ہیں ان کے بارے میں اور اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جو ہے وہ کھلی گستاخیاں کرنے والے تھے اور آخر میں ان کا جو ہے وہ خاتمہ بھی اسی کیفیت میں ہوا تو ان پر شخصی لعنت کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ مطلقاً لعنت کرنا جائز ہے لیکن شخصی لعنت کسی بھی شخص پر کرنا درست نہیں ہے. عمومی طور پر لفظ بولتے جا تجھ پہ لعنت ہو یہ تو بہت خطرناک لفظ ہے کہ اس انداز کے اندر بول دینا یہ شخصی لعنت کے اندر آتا ہے اور یہ اس سے علماء نے فقہاء نے اور احادیث مبارکہ میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اگر کسی ایسا شخص ہے کہ جس کا کفر واضح ہے اور اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا
تو اس کے بارے میں لعنت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ آگے اسی آیت پاک کی تفسیر کے اندر آگے تفسیر صوفیانہ کرتے ہوئے حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم و حکمت کی بات چھیڑی اور وہاں آگے ایک حدیث پاک کو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کے اندر للہیت و خلوص ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کسی کام کے اندر اگر غرض صحیح نہ ہو اور اس کو کام کرنے میں اگر کوئی دنیاوی مقصد ہو تو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ یہ بات کرتے ہوئے یہ حدیث پاک ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما لا یبتغی به وجہ اللہ تعالی، فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی علم کے حصول کے لیے اس کی نیت کے اندر یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو فرمایا لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا، فرمایا اس نے اس علم کو صرف اس لیے حاصل کیا کہ اس کے دنیاوی اغراض و مقاصد پورے ہو جائیں، تو ارشاد فرمایا لم یجد عرف الجنہ اے ریحہا، فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ جس نے علم فقط اس لیے حاصل کیا کہ وہ اسے دنیا حاصل کرے گا اور دنیا کے مقاصد حاصل کرے گا، دنیا کے اغراض حاصل کرے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تعلیم و تعلم یہ انبیاء کا پیشہ ہے، تعلیم و تعلم انبیاء کے اوصاف میں سے ہے، اگر اس کے اندر نیتاً اگر یہ فرق آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت تو بڑی دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرماتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور تعلم کے اندر فقط اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اغراض دنیا اور مفادات کا بالکل قطعاً کوئی ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم کے اندر برکت اور علم کے اندر چاشنی اور علاوت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ان ارشادات عالیہ کو سامنے رکھ کر کے ہمیں خلاصہ گفتگو یہ ملتا ہے، اللہ رب الجلال نے اس پر